السلام علیکم جی. یہ ویڈیو جو ہے ہمارے اسٹینڈ اپ کمیڈین مولانا طارق جمیل کے لیے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے سوچو پھر بولو، لیکن جب آپ حد سے زیادہ جب آپ بڑبڑیے ہو جاتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا. جب آپ اپنے ویوز کے لیے، جب آپ اپنی شہرت کے لیے، جب آپ خود کو خدا سمجھنے لگتے ہو، جب آپ لگتے ہیں جیسے آپ زبردستی جب بولتے ہیں بولو بھائی، تو آپ کسی سے بلوا نہیں سکتے، کیونکہ یہ پھر آپ کے اندر کا ایک نفسیاتی پن ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے وہ بلوانا چاہتے ہو جو آپ چاہتے ہو. اچھا، یہاں پہ مفتی سوری کہہ رہا ہوں، غلطی اللہ معاف کرے، مفتی پتہ نہیں کہاں سے، وہ کمیڈین آدمی جس کو یہ نہیں تمیز کہ مسجد میں بیٹھ کے کہہ نہیں لگایا جاتا. کبھی آپ نے دیکھا ان کا کیمرہ ان کے منہ پہ ہوتا ہے کیونکہ وہ دکھا نہیں سکتے. ظاہر سی بات ہے وہ روڈ پہ جا کے کامیڈیز تو کریں گے نہیں، تو مسجد میں لوگوں کو بلا کے ایسے ہی گھیرا جاتا ہے کہ ان کو مذاق بناؤ. تو لوگوں کا میں نے جہاں تک سنا ہے، وہ جس کراچی میں جس ایریے میں جس مسجد میں ہوتے ہیں وہاں کے لوگوں سے کہیں سنا ہے کہ اب وہاں پہ لوگ نماز پڑھنے یا وہاں پہ وہ لوگ اب اپنا ٹائم پاس کرنے، وہ گھر کے ستائے ہوئے لوگ اب وہ اس لیے وہاں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو یہاں پہ ہنسنے کو مل جائے گا. جبکہ مسجد میں بچپن سے ہم نے سنا ہے، بلکہ میں نے کیا، آپ نے ہر کسی نے سنا ہوگا کہ ہنسنا مسجد میں، دنیاوی باتیں کرنا مسجد میں ہنسنا بالکل سختی سے منع ہے. اچھا، ابھی ان کا ایک بیان ہوا جس کے اوپر وہ اتنے بڑبڑیے ہیں اور وہ اپنے بڑبڑیے میں اپنی اتنی فنکاریاں دکھانے بیٹھ گئے کہ وہ یہ بول رہے ہیں کہ قرآن میں اگر گرامر کی کوئی غلطی ہے تو آپ ان کو پڑھو گے بولو بھائی ویسے ہی پڑھو گے. یہ ان کا اسٹائل ہے نا، بولو نا ایسے. تو جب کہ اللہ پاک خود یہ گواہی، خود یہ تصدیق کرتا ہے کہ قرآن میں کوئی شک کی، کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے، اور میں نے اس کو تمہارے دلوں کے اندر مضبوطی سے بٹھا دیا ہے. میں حافظ قرآن کی بات کر رہا ہوں، اور اس دنیا میں کوئی ایک حافظ قرآن نہیں ہے. 850-900 پیج کے قرآن کو حفظ کرنا یہ ایک معجزہ ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہو سکتا. میں چیلنج کرتا ہوں کسی سے کہ کوئی مجھے 10 پیج جو ہے وہ میمورائز کر کے دکھا دے. nobody can do that. قرآن 850-900 پیج کی یہ کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ماشاءاللہ ہمارے دلوں کے اندر، حافظ قرآن جو ہے ان کے دلوں کے اندر انہوں نے بٹھا دیا، اور وہ ایک نہیں لاکھوں کی تعداد میں. تو یہ صاحب اس میں گرامر کی غلطی. تو بھائی دیکھو، اب یہاں پہ ایک اور جنگ سٹارٹ ہو چکی ہے دیوبندی اور بریلوی کے بیچ میں. میں دیوبندی کے بہت سارے وہ ٹچے مولاناؤں کا بیان دیکھ رہا ہوں کہ نہیں وہ انہوں نے معافی مانگ لی. بھائی اب کس بات کی معافی؟ جب تم اپنے منہ سے، جب تم یہاں پہ یہ نارتھ امریکہ کے نکلے ہوئے یہاں پہ جا کے یہ جگہ جگہ پھوڑ رہے ہیں، کبھی چائے پراٹھا پہ پھوڑ رہے ہیں، کبھی یہ اٹلانٹا میں یہ جو ہے وہ کباب کنگ میں جا کے یہ پھوڑ کے آ رہے ہیں مفت. کس قرآن میں لکھا ہے کہ مفت کے کھانے کھاؤ؟ کس قرآن، کون سے نبی سے آپ کو یہ ثابت ہوتا ہے کہ لینڈ کروزر میں گھومو؟ کون سے نبی سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ گھومتے رہے؟ جب یہ کرتے ہیں تو ان کو یاد نہیں آتا. یہ اتنے بڑی ہیں، ابھی ان کے پیٹ میں 3 مہینے سے درد اٹھا ہوا تھا جب ربیع اول آ رہا تھا. جس انسان کو قرآن کے گرامر کے بارے میں نہیں پتا ہو، جو انسان قرآن کے بارے میں شعور نہیں ہو سکتا، جس انسان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی گواہی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی جو ہے وہ گواہی شہادت دی ہے کہ اس کے اندر غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے تھے، کس دن نہیں ہوئے تھے. یہ بتا رہے ہیں کہ جی حلوہ پکانا چاہیے کہ نہیں پکانا چاہیے. وہ پہلے اپنا ایمان تو ٹھیک کرو، پہلے اپنے قرآن کو تو ٹھیک کرو، پہلے تم اپنی نالج کو تو ٹھیک کرو. تمہیں یہی نہیں پتا کہ تم کیا بول رہے ہو. تم اتنے بڑے بڑبڑیے ہو چکے ہو کہ تم کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ بھائی تم کر کیا رہے ہو. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تم بولنا کیا چاہ رہے ہو. اب یہاں پہ ہوگا کیا کہ جی ویڈیو سے اختلافات پیدا ہوں گے. کیا اختلافات پیدا ہوں گے؟ یہ ہوں گے بھائی دیوبندی بولے او بھائی یہ ہے یہ بریلوی کے اپنے الگ مسئلے مسائل چل رہے ہیں. او بھائی یہاں دیوبندی اور بریلوی کا مسئلہ نہیں، یہاں پہ بات ہو رہی ہے قرآن کی، یہاں پہ بات ہو رہی ہے آپ کے نالج کی. لیکن ہمارا معاشرہ کیا ہو چکا ہے؟ ہمارا معاشرہ یہ ہو چکا ہے کہ بھائی ہم غلط کو کبھی اب غلط نہیں بولتے. پہلے ایک زمانہ تھا نا، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غلط کو غلط بولو، غلط کے ساتھ کبھی کھڑے مت ہو. یہ چیز یہاں پہ آپ کو یہ ہونے نہیں دیں گے. یہ کیا کرنے ہیں کہ اب سارے دیوبندی ایک طرف نہیں وہ تو معافی مانگ لی، وہ ان کے منہ سے غلطی سے. بھائی کیسے اتنی بڑی بات آپ سوچیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ منہ کے بڑبڑی ہو، آپ کو یہ نہیں پتا ان کے ہر کسی کو. اچھا یہ مسجد میں بیٹھ کے جو آپ کو جوک سناتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے وہ سچائی پہ مبنی ہوں گے؟ وہ ایک لڑکا تھا، کون لڑکا تھا بھائی؟ وہ میرے پاس ایک لڑکے آئے تھے تو وہ ایک اپنے گھر کے جن کے قصے سنا رہے ہیں. وہ ایک خاتون نے کال کیا، وہ یار یہ بیٹھ کے مذاق اڑا، یار مسجد میں بیٹھ کے تم نے کامیڈی سرکس بنا دیا، مسجد کو تم نے تماشا بنا دیا، مسجد کہکاؤ سے تمہارے گونج رہی ہے، یہ تمہارا ہے؟ یا تم ایک بات بتاؤ، گھر کے باہر پارک میں لے کے یہ تم اپنی کامیڈی شو چلاتے ہو؟
یہ مسجد میں لوگ بیٹھے, تم ممبر میں بیٹھ کے تم باتیں کر رہے ہو. کس نبی سے یہ روایت ہے, کس صحابہ اکرام سے یہ جو ہے وہ روایت ہے کہ بھائی آپ مسجد میں بیٹھ کے کہکہے لگاؤ؟ کس صحابہ اکرام نے مسجد میں بیٹھ کے کہکہے لگائیں؟ کس نبی نے بیٹھ کے مسجد میں کہکہے لگائیں؟ آپ بیٹھ کے کہکہے لگا رہے ہو, آپ بیٹھ کے تفریحات میں اپنے آپ کو مبتلا کر کے بیٹھے ہوئے ہو, آپ جھوٹے جھوٹے قصے کر رہے ہو لوگوں کو ہنسانے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی ہر ویڈیو جو ہے وہ لوگ 10-10 بار پلٹ کے آپ کے فنی جوک سن رہے ہوتے ہیں. تو بھائی آپ جا کے اسٹینڈ اپ کامیڈین بن جاؤ نا یار. آپ جو ہے وہ عمر شریف کی جگہ لے لو. لیکن آپ نے کیا کیا, آپ نے ایک اپنے ملا ہونے کا دھار لپیٹ لیا. دیکھو ساری چیز اپنی جگہ, لیکن آپ نے قرآن کے بارے میں یہ جو آپ نے بات کری ہے جانے انجانے میں, اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کی نالج زیرو ہے. آپ روزانہ بیٹھ کے شادیوں کے اوپر تبلیغ کر رہے ہو. شادی یار, تم لوگوں کو دین اللہ رسول کے بارے میں بتاؤ, آپ بیٹھ کے شادی اور طلاق اور یہ کر رہے ہو. جس کی جتنی استطاعت ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی اگر تم سب کا حق ادا کر سکتے ہو جاؤ کر لو شادی, سب کو پتا ہے. تم بول لو ماں باپ سے بھی پوچھنے کے, اللہ کے اسلام میں یہ چیز ہے, اگر ماں آپ کو بولتی ہے کہ تم طلاق دے دو تو آپ کو بنا پوچھے اس عورت کو طلاق دینا ہے. وہ بے شک ماں اس کا اپنا بھگتے گی, اس حکم کا جو حساب کتاب اللہ تعالیٰ کو ماں سے لینا ہے وہ لے لے گا. ٹھیک ہے, وہ ماں سے لے لے گا, وہ الگ میٹر ہے. لیکن اگر مانے تو پھر آپ ماں باپ کی مرضی کے بغیر کیسے شادی کر سکتے ہو؟ اگر آپ کے ماں باپ, تو آپ ماں باپ کی آپ یہ نہیں بتا رہے ہو کہ ماں باپ کی مرضی کے بغیر آپ سانس نہیں لے سکتے ہو. اگر ماں باپ نے آپ کو یہ بول دیا کہ پوری زندگی ایک کمرے میں بند ہو کے مر جاؤ تو آپ کو مرنا ہے, آپ کو چو نہیں کرنا اپنے ماں باپ کے آگے, اور آپ بول رہے ہو جاؤ کسی کی مت سنو نکلو, جس کی جتنی ہوگی. ایسا ہوتا نہیں ہے معاشرے میں, کوئی ماں باپ ایسا نہیں کرتا, میں ایک مثال کہہ رہا ہوں. لیکن آپ کے اوپر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ کس طرح سے باتیں کر رہے ہیں یار. لوگوں کو صحیح راستہ دینے کے بجائے آپ غلط راستہ دے رہے ہو. آپ مسجد میں بیٹھ کے کر رہے ہو. ابھی آپ نے قرآن کے بارے میں اتنی بات کر دی, تو آپ کو جب قرآن کا نہیں پتا تو آپ کو دوسری باریکیاں کیا پتا ہوں گی؟ آپ دل میں بغض لے کے بیٹھے ہوئے ہو, آپ کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہا تھا 3 مہینے سے, ربیع اول ربیع اول ربیع اول ربیع اول. جب ٹی وی پہ بیٹھ کے جب لڑکیاں ناچ رہی ہیں پاکستان میں, تب آپ بیٹھ کے وہاں پہ کوئی جو ہے باتیں نہیں کرتے. آپ ٹپوریوں والی لینگویج شارٹ ہو گئے تو پھوڑ دو یار. یہ آپ بیٹھ کے آپ لوگوں کو تبلیغ سے کر, آر یو اے ڈیسنٹ مین؟ سوری ٹو سے, آپ ایک فنی جوکر, آپ ایک اسٹینڈ اپ کامیڈین بن چکے ہو, اور اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں ہو. اور پلیز, یہ وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے سوچو پھر بولو. آپ اتنے بڑے بڑبڑیے ہو گئے ہو, آپ اتنے بڑے جھوٹ کے ماہر ہو چکے ہو, جو آپ جھوٹے جھوٹے فنی جوک سناتے ہو کہ وہ جو ایک آدمی تھا تو اس کی بیوی چلی گئی. تو بھائی دیکھو, آپ بتا دو کہ یار میں جھوٹ بول, ہاں اگر آپ کو جوک سنانا ہے پہلے بتا دو کہ بھائی میں جھوٹا جوک سنا رہا ہوں صرف آپ کو ہنسانے کے لیے. بٹ یو جسٹ نیڈ اے ویوز آن یور یوٹیوب. تھینک یو سو مچ.